کی اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے منیشا سحر کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا ہوا، تم پریشان سی کیوں لگ رہی ہو؟ اس پر وہ جواب دیتی ہے کہ ہاں یار میں پریشان تو ہوں اور میں کیا کروں، میرے پاس تو اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے اور پریشانی تو میری اب بنتی ہے۔ اس پر منیشا اسے جواب دیتی ہے کہ کیا ہو گیا، پریشانی کی کیا بات ہے، ہم نے ہمیشہ سے کامران کے ہر جھوٹ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، ہم اس دفعہ بھی ایسا ہی کریں گے، کامران کے ہر جھوٹ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور دیکھ لینا کہ اس کا جھوٹ سب کے سامنے آ جائے گا اور ہماری سچائی بھی سب کو پتہ چل جائے گی اور ہم اس کیس کو جیت کر ہی رہیں گے۔ اس پر وہ مایوسی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے اتنے ٹائم سے وہ عدالت کے چکر لگا رہی ہے اور کامران کچھ نہ کچھ کر کے ہر دفعہ بچ جاتا ہے، پولیس کو بھی اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ اور اس پر منیشا اسے کہتی ہے کہ دیکھو میری ایک بات غور سے سنو، کامران نے انٹرویو دیا ہے سوشل میڈیا پر اور اب سوشل میڈیا کے چرچے ہر جگہ ہو رہے ہیں اور کامران نے جو رونا دھونا کیا ہے سب کے سامنے، اس کی وجہ سے سارے لوگ کامران کو سچا سمجھ رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ کامران کی طرف ہو گئے ہیں۔ میری تو ایک بات مانو تو تمہیں بھی سوشل میڈیا پر انٹرویو دینا ہوگا اور تم بھی، تاکہ تمہارا پوائنٹ آف ویو بھی سب کے سامنے ہو اور لوگوں کو بات کلیئر ہو جائے کہ اصل بات ہے کیا، اصل جرم ہے کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اور یہ سب کون جھوٹی کہانیاں گھڑ رہا ہے۔ اس پر وہ پہلے تو راضی نہیں ہوتی لیکن اسے وہ منیشا راضی کر ہی لیتی ہے۔ منیشا اسے کہتی ہے کہ میں نے شعیب سے بات کی ہے، ہم شاہزیب کے پروگرام میں تمہیں جانا ہوگا اور شاہزیب کے پروگرام میں تمہیں انٹرویو دینا ہوگا۔ اس پر وہ راضی ہو جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ شاہزیب کے پروگرام سے ایک لڑکی کال کرتی ہے کامران کو اور کہتی ہے کہ آج رات ہمارا انٹرویو ہے اور جو ہے اگر آپ اپنا موقف ہمیں پیش کر دیں اور آپ اپنے پوائنٹس ہمیں دے دیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ کیوں، آپ نے کون سی عدالت کوئی لگائی ہوئی ہے، میں آپ کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوں اور میں آپ کو کوئی بھی جواب کسی صورت نہیں دوں گا۔ وہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں بالکل جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ یہ تو غلط بات ہے اور آپ پہلے بھی تو انٹرویو میں آ ہی چکے ہیں نا، اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو آپ انٹرویو میں ہی آ جائیں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں اگر انٹرویو میں مجھے آنا ہی ہوتا تو میں آپ کے سوالوں کے جواب کیوں نہ دے دیتا، اور اگر میں رہی بات پہلے انٹرویو میں آنے کی تو اگر میں اس بات کا پابند نہیں ہوں کہ میں پہلے انٹرویو میں آیا ہوں تو میں آپ کے انٹرویو میں بھی آؤں، میں نہیں آؤں گا۔ اور اس طریقے سے وہ بدتمیزی کر کے اور اس کو اس کے باتوں کے الٹے جواب دیتا ہے اور کال بند ہو جاتی ہے۔ وہی لڑکی جاتی ہے شاہزیب کے پاس اور اس کو کہتی ہے کہ میری کامران سے بات ہوئی ہے اور وہ تو بالکل انٹرویو میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مزید وہ کہتی ہے کہ ایک نمبر کا بدتمیز اور گھٹیا انسان بھی لگ رہا ہے مجھے وہ۔ اس پر شاہزیب اسے جواب دیتا ہے فکر نہیں کرو، آج رات ہمارا انٹرویو آئے گا تو ہم پتہ چل جائے گا اس کو کہ کیا ہے اور کیا نہیں، اور وہ آنکھیں کھول کر ہمارا انٹرویو دیکھے گا، تم فکر نہیں کرو۔ لڑکی مزید کامران سے یہ بھی کہتی ہے کہ دیکھیں ہمارا کام ہے صحافت کا اور سچ کو لوگوں کے سامنے لا کر رکھنے کا، اور جو ہے آپ ہمارا انٹرویو دیکھ لیجئے گا، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا، ہم بھی اپنا ایک پروگرام کریں گے۔ اس پر وہ صاف یہی جواب دیتا ہے کہ میرے پاس اتنا فارغ ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کا انٹرویو دیکھوں اور نہ ہی میں ایسا کروں گا۔ ہر طریقے سے کامران یہی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بچ جائے اور اپنے جو اس نے کرن کے ساتھ سحر کے ساتھ ریپ کیا ہے وہ سب کے سامنے نہ آئے، اس کی عزت بچی رہے۔ لیکن دوسری طرف سچ بھی ایک نہ ایک دن سب کے سامنے تو آ ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سحر جاتی ہے شاہزیب کے انٹرویو میں اور وہ اس سے بات چیت کرتا ہے اور انٹرویو لائیو آن دا ایئر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا کام ہے سچ لوگوں کے سامنے لے کر جانا، اور اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں اس ورڈ ریپ کا استعمال کر سکتا ہوں اپنے پروگرام میں؟ اس پر وہ جواب دیتی ہے بالکل کیوں نہیں، ریپ تو میرے ساتھ ہوا ہے اور اب آپ اسی جرم کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میں تو یہ عدالت میں 10 دفعہ اتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ میرے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے، اور وہ سیدھا صاف الفاظ میں اپنے موقف کو اس کے پروگرام میں پیش کر دیتی ہے۔ اور اس کا پروگرام سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے گھر والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر اس کی ماں دعائیں کر رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ کسی طریقے سے میری بیٹی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، اس کے راستے آسان ہو جائیں۔ اور انٹرویو میں آنے سے پہلے سحر ڈری ہوئی بھی ہوتی ہے اور وہ منیشا سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو یار میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے، میں کامران کی طرح ایکٹنگ نہیں کر سکتی، اور اس پر وہ اسے سمجھاتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے آخرکار اس کو انٹرویو میں بھیج ہی دیتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب وہ آفس والی لڑکی اور بات کر رہے ہوتے ہیں شاہزیب خانزادہ، تو وہ آفس والی لڑکی بھی یہی کہتی ہے کہ کامران نے کتنے اچھے طریقے سے ایکٹنگ کی ہے اور جو ہے
مجھے تو حیرت ہے اس کے اوپر کہ وہ کس طریقے سے اپنا جھوٹ کو چھپا رہا ہے، اپنے سچ کو چھپا رہا ہے. اس پر وہ کہتا ہے کہ بے شک یہ بات تو تمہیں لگ رہی ہے نا، لیکن کبھی تم اس کے انٹرویو کو غور سے دیکھنا، وہ ایک دم نروس اور سسپیشیس سا بھی لگ رہا تھا، کس طریقے سے اس نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی. اور